السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکلا مگر اپنی ذہانت، محنت اور عزم سے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ یہ ہیں ابو علی الحسن بن عبداللہ بن سینا۔ دنیا انہیں ابن سینا اور مغرب میں ایویسینا کے نام سے جانتا ہے۔ سن 980 عیسوی میں بخارا کے قریب افشانہ نامی گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ والد عبداللہ بلخ سے تعلق رکھتے تھے، تعلیم یافتہ اور فکری آدمی۔ والدہ ستارہ نیک سیرت اور سمجھدار خاتون تھی۔ بچپن ہی سے ابن سینا عام بچوں سے مختلف تھے۔ 5 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا، 10 سال کی عمر میں منطق اور فقہ میں مہارت حاصل کی اور پھر ریاضی، فلسفہ اور سائنس میں ڈوب گئے۔ علم کا شوق ایسا تھا کہ گھنٹوں بیٹھے رہتے، مسئلہ حل نہ ہوتا تو رات بھر جاگتے۔ وہ کہتے تھے جب تک حل نہ ملے دماغ سکون نہیں لیتا، اور جب مل جائے تو نیند خود بخود آ جاتی ہے۔ صرف 17 سال کے تھے جب بخارا کے بادشاہ نو بن منصور شدید بیمار ہوئے۔ بڑے بڑے طبیب ناکام ہو گئے۔ نوجوان ابن سینا نے اجازت مانگی کہ علاج کر سکیں۔ سب نے مذاق اڑایا مگر بادشاہ نے موقع دیا۔ چند دن میں بادشاہ صحت یاب ہوئے۔ شکرانے کے طور پر بادشاہ نے ابن سینا کو اپنا سب سے قیمتی خزانہ دیا، شاہی کتب خانہ۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ان کی زندگی بدل دی۔ دن رات ہزاروں نایاب کتابیں پڑھیں، دنیا کے علوم میں مہارت حاصل کی۔ کچھ ہی سال بعد بخارا کے سیاسی حالات خراب ہوئے۔ ابن سینا کو اپنا گھر چھوڑ کر ایک شہر سے دوسرے شہر جانا پڑا۔ کبھی در بدر مسافر، کبھی چھوٹے شہروں میں قیام، کبھی دشمنوں کی آنکھ میں کھٹکتے ہوئے گرفتار۔ وہ ایک شہر میں وزیر بنے، حکمران کے مشیر خاص، ریاستی فیصلوں میں شریک۔ پھر سازشیں ہوئی، اقتدار بدلا اور وہ قید خانے میں ڈال دیے گئے۔ کئی مہینے قید میں رہے مگر وہاں بھی لکھنا نہ چھوڑا۔ ایک بار تو جیل کی تنہائی میں انہوں نے اپنی عظیم کتاب القانون فی الطب کے کچھ حصے مکمل کیے۔ کچھ جگہوں پر انہیں عزت و مرتبہ ملا، بادشاہ کے قریب بیٹھے، ریاست کے نظام میں حصہ لیا۔ دوسری طرف ایسے شہر بھی آئے جہاں ان کا نام سن کر دروازے بند کر دیے گئے۔ ایسا وقت بھی آیا کہ روپوش ہو کر عام لباس میں سفر کرنا پڑا، مگر علم کی جستجو رکی نہیں۔ جہاں کسی ماہر سے ملنے کا موقع ملا وہاں پہنچ گئے، چاہے راستہ کتنا بھی خطرناک کیوں نہ ہو۔ ابن سینا کا مقصد صرف کتابیں لکھنا نہیں تھا، وہ چاہتے تھے کہ علم سب کے لیے ہو اور انسانیت اس سے فائدہ اٹھائے۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ جسمانی بیماری ہو یا ذہنی، دونوں کا علاج علم میں ہے۔ اس لیے انہوں نے طب میں جسم اور ذہن دونوں پر تحقیق کی، فلسفہ میں زندگی اور کائنات کے سوال پر غور کیا، اور سائنس میں مشاہدے کو بنیاد بنایا۔ ان کی سب سے مشہور تصنیف القانون فی الطب 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس میں انسان کے جسم، بیماریوں کی وجوہات، علاج کے طریقے اور سرجری تک سب کچھ درج ہے۔ یورپ کی یونیورسٹیاں اسے 600 سال تک نصاب میں رکھتی رہیں۔ ایک اور عظیم کتاب الشفا ہے جو سائنس، منطق، فلسفہ اور ریاضی کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس کے علاوہ فلکیات میں سیاروں کی حرکت، ریاضی میں جیومیٹری اور موسیقی میں سائنسی اصول بیان کیے۔ انہوں نے امراض کی تشخیص میں نبض کے تجزیے کو اہمیت دی، جراثیم سے پھیلنے والی بیماریوں کا تصور پیش کیا اور دل و دماغ کے امراض پر تحقیق کی۔ سن 1037 عیسوی میں جب وہ ہمدان میں وزیر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے، بیماری نے گھیر لیا۔ علاج کی کوشش کی مگر زندگی کا سفر ختم ہونے کو تھا۔ آخری وقت میں کہا، میں نے زندگی علم کی خدمت میں گزاری، اب باقی لمحے اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ 57 سال کی عمر میں ایک گاؤں کے لڑکے سے دنیا کے سب سے بڑے طبیب تک کا سفر ختم ہوا، لیکن ان کی کتابیں اور خیالات آج بھی زندہ ہیں۔ دوستو، ابن سینا کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حالات چاہے وزیر بنائیں یا قیدی، عزت دیں یا ذلت، اگر مقصد بڑا ہو تو کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔ وہ چلے گئے مگر ان کا علم آج بھی دنیا کے ہر کونے میں انسانیت کی خدمت کر رہا ہے۔